بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا. آپ نے انہیں بتلایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا اسے نازل فرماتا. اب اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اب جو بندہ بھی اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے طاعون زدہ شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ثواب آخرت کی نیت سے ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کے مثل اجر ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے. یہاں پر جو سب سے پوائنٹ اور اہم بات ہے وہ ہے طاعون. طاعون کی بیماری ہے کیا چیز؟ کس بیماری کو طاعون کی بیماری کہتے ہیں؟ طاعون کی بیماری، اس کو موٹے موٹے الفاظ میں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، آم کی گٹھلی دیکھا ہوگا، آم کی گٹھلی. تو بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. وہ آم کی گٹھلی کے برابر پھنسی ٹائپ کا پورے بدن میں نکل جانا، بغل میں، ران میں، پیٹھ میں. تو وہ آم کی گٹھلی کے برابر اتنے بڑے بڑے پھنسی ہوا کرتا تھا، اور ایک ایک گھنٹے میں 70-80 لوگ، 100 لوگ مر جاتے تھے بنی اسرائیل اس بیماری میں. بڑی خطرناک بیماری تھی وہ طاعون کی بیماری. تو یہ طاعون کا عذاب آیا تھا. اور ایک چیز یاد رکھیے، ہر 100-150 سال کے بعد ایک بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اور آپ کے سامنے سے کورونا نام کی بیماری آئی تھی. تو اس طریقے سے ہر 100-150 سال کے بعد ایک بیماری آئے گی. تو جہاں جس کے اوپر یہ بیماری آئے گی وہ اسی شہر میں رہے، وہاں سے کہیں نہ جائے جب تک بیماری پھیل نہ جائے. تو یہ جو طاعون کی بیماری تھی اتنی خطرناک بیماری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاں ہے وہی رہے، وہاں سے نہ نکلے. اس لیے کہ جہاں جائیں گے پھر وہ بیماری وہاں اس شہر میں پھیل جائے گی. اس لیے جو جہاں ہے اسی جگہ پر رہیں. طاعون یا اور اسی قسم کی وبائی بیماری میں اللہ کی تقدیر و مشیت پر ایمان رکھتے ہوئے اسی شہر میں ہمکنار ہو سکتا ہے، یا اسی شہر میں ٹھہرے رہنا اور اس میں مبتلا ہونے کی صورت میں جزا فضا اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرنا ایک مومن کو شہادت کے رتبے سے ہمکنار کر سکتا ہے. جیسے اور بھی بعض لوگوں کو اجر ملے گا، جیسے غرق ہو کر مرنے والے، حالت زچگی میں فوت ہونے والے، یا دیوار گر کر کے مرنے والے وغیرہ وغیرہ. یہ حکم اس لیے ہے تاکہ یہ وبائی مرض دوسرے شہروں میں نہ پھیلے. اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے رہنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ طاعون زدہ شہر میں جانے سے اجتناب کریں. اب اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں علاقے میں فلاں بیماری ہے تو انسان یہاں سے سفر کر کے وہاں نہ جائے، جب وہ بیماری ختم ہو جائے اس کے بعد جائے. اس سے معلوم ہوا کہ حفاظت اور علاج کے اسباب اختیار کرنا تقدیر الہی پر ایمان رکھنے کے منافی نہیں ہیں، بلکہ تقدیر ایمان پر تقدیر رکھنے کے منافی نہیں، بلکہ اسی طرح مرض پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر رضامندی کی دلیل ہے، جو کمال ایمان ہے. یعنی مکمل ایمان کی علامت ہے
اگر کوئی اپنی حفاظت کے لیے اور علاج کے اسباب اختیار کرنے پر یہ تقدیر الہی پر ایمان رکھنے کے منافی نہیں، بلکہ یہ مکمل ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں سن لیا کہ فلاں جگہ بیماری ہے یا دیکھ رہا پڑھ رہا ہے تو وہاں وہ جانے سے پرہیز کرے، اور جب بیماری ختم ہو جائے تو جائے۔ تو پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کسی شہر میں کوئی بیماری پھیل گئی ہے اور انسان کو ڈر ہے، خدشہ ہے کہ یہ بیماری پھیل جائے گی، تو انسان جانے سے پرہیز کرے، اور جہاں پر بیماری آ گئی ہے وہاں کے لوگ بھی وہاں سے کہیں نہ جائیں، تاکہ پھر اس جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ وہ بیماری نہ پھیل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور